باتیں اسی تعلق سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو مسلم شریف کے بڑے شارح ہیں اور بڑے عالم ہیں، غیر مقلد بھی ان کو مانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شاخوں کو قبروں پر کیوں رکھا؟ لِكَوْنِهِمَا يُسَبِّحَانِ مَا دَامَا رَطْبَيْنِ، کہ وہ دو شاخیں جب تک کہ تر ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس وجہ سے سرکار نے ان مزارات پر رکھا۔ وَلَيْسَ لِلْيَابِسِ تَسْبِيحٌ، اور جو سوکھی ہوئی چیزیں ہوتے ہیں وہ زیادہ ذکر نہیں کرتی، تو اس وجہ سے سرکار نے تر چیزوں کو رکھا۔ اب اس کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں آگے، یہ دیکھیے، آپ نے اہل سنت کے علماء پہ طریقے پر تو اعتراض کر دیا، جو چاہے کرنا تھا کر دیا۔ اب دیکھیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَاسْتَحَبَّ الْعُلَمَاءُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عِنْدَ الْقَبْرِ لِهَذَا الْحَدِيثِ، اس حدیث شریف کی بنیاد پر، اس حدیث کو دلیل بنا کر علماء کرام نے مزار کے پاس قرآن شریف پڑھنا مستحب قرار دیا، کیونکہ تر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اس وجہ سے مزار پہ رکھی گئی۔ تو بندہ جب کوئی تر چیز ذکر کرے تو یہ کمال ہے، انسان خود اللہ کا ذکر کرے تو پھر کیا کمال ہوگا؟ تو اس وجہ سے علماء نے قبر کے پاس، مزار کے پاس قرآن شریف پڑھنے کو مستحب قرار دیا۔ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ يُرْجَى التَّخْفِيفُ بِتَسْبِيحِ الْجَرِيدِ، کہ ایک شاخ کی تسبیح کی وجہ سے عذاب میں کمی کی امید رکھی گئی ہے، فَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ أَوْلَىٰ، تو قرآن شریف کے تلاوت پر عذاب میں کمی ہونا تو اور زیادہ مناسب ہے، اور زیادہ بہتر ہے، اور زیادہ یقینی ہے۔ تو امام نووی نے باب مباشرۃ الحائض میں اس کو بیان کیا۔ اب یہ قبر پر شاخیں رکھنے کا یہ طریقہ کسی صرف سرکار نے ایک مرتبہ نہیں کیا، احادیث شریفہ پر غور کریں گے 3 مرتبہ یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے احادیث پاک میں۔ 2 مرتبہ صحابہ کرام کے مزار پہ رکھا گیا، اور 1 مرتبہ جو گناہگار تھے ان لوگوں کے مزارات پر، قبروں پر رکھا گیا ہے۔ تو جو نیک لوگ ہیں ان کے قبروں پر بھی سرکار نے رکھے ہیں، لیکن وہاں پر یہ وضاحت نہیں ہے کہ یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو جو اس کام میں، گناہ میں مبتلا تھے، اس کی حدیث الگ ہے۔ اس کے علاوہ دوسری حدیثیں ہمیں کنز العمال میں، معجم کبیر طبرانی میں، اور مجموع الزوائد میں اور دیگر مقامات میں ہمیں یہ روایت ملتی ہے، جس میں وجہ نہیں بیان کی گئی کہ یہ کیا کیا عمل کرتے تھے، بلکہ صرف سرکار نے شاخیں رکھی۔ اس کی تفصیلات ہمیں اس طرح ملتی ہیں۔ تو صحابہ کرام کا بھی اس پر عمل رہا ہے، چنانچہ خود بخاری شریف میں آتا ہے، امام بخاری نے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت بیان فرمائی۔ اوصى بریدۃ الاسلمی ان یجعل فی قبرہ جریدان، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی انتقال سے، وصال سے پہلے، کہ میری قبر پر 2 شاخیں رکھی جائیں۔ یعنی سرکار نے جو چند مزارات پر رکھی تھی، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مان رہے ہیں کہ قبروں پر یہ رکھنا چاہیے۔ تو جب یہ بھی بخاری سے ثابت ہے، بخاری باب الجرید علی القبر میں، اس باب میں یہ روایت موجود ہے، تو جب صحابہ کرام کا بھی اس پر عمل رہا ہے تو پھر اس پر اعتراض کرنے کی کوئی بات، کوئی گنجائش نہیں رہی۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فَفِيهِ أَنَّهُ رضی اللہ عنہ تبرک بفعل مثل فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، یعنی آپ کی سنت کے جیسا عمل کر کے اس سے برکت حاصل کی۔ یعنی ان شاخیں رکھنے کی برکت اپنی جگہ، لیکن سرکار نے ایسا کیا تھا، تو یہ کیا تھا اس لیے کر کے آپ نے برکت حاصل کی، یعنی آپ کو 2 برکتیں حاصل ہوئی۔ تو ایسی کئی ایک روایت ہمیں ملتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مزارات پر اگر پھول ڈالے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی اور قباحت نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ رہا ہے۔ شاخیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ شاخیں رکھی گئی تھی اور آپ پھول کیوں ڈالتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ کم از کم آپ شاخیں تو رکھیے، پھول اگر نہیں ڈالتے ہیں تو کم از کم آپ شاخیں تو رکھیے، تاکہ سنت پر عمل ہو جائے۔ اور یہ کوئی ایک مزار کے ساتھ خاص نہیں تھا، کئی ایک مزارات پر بھی رکھی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کا بھی اس پر عمل رہا ہے۔